تو اس کو عرف کے ساتھ ہم پہچانیں گے کہ جس علاقے میں ہم یہ فتویٰ دینا چاہتے ہیں اس علاقے میں جس چیز اور جنس کے متعلقہ سرکار نے نہ ان کو موزونی فرمایا نہ کیلی فرمایا، تو ہم دیکھیں گے فرض کیا فیصلہ آباد میں کوئی ایسی جنس آ جاتی ہے جس کا کاروبار دو احباب کر رہے ہیں اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ سود تو نہیں، جس کا تعلق کیلی اور موزونی سے اسلام کے اندر جو فرمایا گیا اس کے ساتھ کوئی تعلق، وہ اس چیز کو ذکر نہ کیا گیا۔ اب ہم اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ کیلی ہے یا موزونی؟ ہم دیکھیں گے فیصلہ آباد میں عرف کیا ہے۔ یہ چیز فیصلہ آباد میں وزن کر کے دی جاتی ہے یا ناپ کے دی جاتی ہے، پھر اس علاقے کے عرف کا لحاظ ہوگا، پھر اس علاقے کے کس چیز میں عرف کا لحاظ ہے؟ جس چیز کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے نہ اس کو کیلی فرمایا ہو اور نہ ہی موزونی فرمایا ہو، اس کو ہم دیکھیں گے عرف کے اعتبار سے۔ اور جس کو آپ نے کیلی فرما دیا وہ تو ہے ہی کیلی، جس کو موزونی فرما دیا وہ تو اس میں تبدیلی کبھی آ سکتی۔ پھر سود کی آگے بنتی ہیں دو قسمیں، سود کی آگے بنتی ہیں دو قسمیں۔ مثال سے آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ ایک ربا الفضل ہے، ایک ربا النسیہ ہے، یہ دو قسمیں ہیں سود کی۔ اب ربا الفضل کسے کہتے ہیں؟ قدر و جنس دونوں میں موجود ہو، یعنی وہ چیز کیلی ہے یا موزونی ہے اور جنس بھی ایک ہے۔ بولا کریں کچھ نہیں ہوتا، اصل اسلام ہمیں جو سیکھنے کا درس دیتا ہے وہ یہی باتیں ہیں کہ پتہ چلے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال کیا ہے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ حلال سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے لیکن اسلام میں وہ سود ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنے والی صورتیں بس ایک دو مسئلے کے بعد آ رہی ہیں، پھر آپ کو ہر مسئلہ ہی سمجھ آتا جائے گا۔ ہماری مجبوری ہے، یہ باتیں ضروری ہیں سود کے بیان کے لیے، ورنہ اس طرح وہ کوئی ایسا سامنے آتا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی جو کچھ ادھر شدھ بدھ رکھتا ہے، وہ کہے کہ یہ کیسی سود کی بات ہے، نہ کوئی تعریف آئی ہے، نہ کوئی اس کی اقسام آئی ہیں، نہ کوئی بات آئی، نہ کوئی چیز آئی۔ اس لیے قدر بھی ایک، یعنی اگر وہ کیلی ہے تو وہ بھی کیلی، وہ موزونی ہے تو وہ بھی، اور جنس بھی ایک ہے، اور جنس بھی مثال کے طور پر ایک بندے نے گندم کو گندم کے بدلے میں خریدا ہے، گندم کو، اب آپ غور کر لیں گندم جنس ایک ہے کہ نہیں ہے؟ جنس ایک ہے، اور اسلام کی روشنی میں، کس روشنی میں؟ اسلام کی روشنی میں یہ کیلی کے اندر آتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے زمانے مقدس میں جس چیز کو آپ نے کیلی فرمایا گندم کیلی میں آتی۔ اب جنس بھی ایک ہے، جو ہمارے نزدیک سود کے اندر متحقق ہونے کے لیے دو باتیں تھیں، وہ گندم کے جنس میں دونوں پائی جاتی ہیں۔ جنس بھی ایک ہے جو لے رہے ہیں دے رہے ہیں، اور اس کے اندر قدر بھی پائی جا رہی کہ یا کیلی ہو یا موزونی ہو، تو یہ کیلی ہے شارع علیہ السلام کے اعتبار سے۔ تو اب کیا ہوا، ایک من گندم کو اس بندے نے بیچ ڈالا 1.5 من گندم کے عوض میں، ایک ہی مجلس میں، ادھر من دے رہے اس سے 1.5 من لے رہا ہے۔ تو اسلام میں یہ خالصتاً سود ہے، اسلام میں یہ خالصتاً کیا ہے؟ سود ہے، اگرچہ اسی وقت ہی کیوں نہیں ہے۔ سرکار نے جو فرمایا ہے یدم بیدن والفضل ربا، فرمایا جب جنس بھی ایک ہو، یہ سیاق کی حدیث ہے، جب جنس ایک ہو، اور فرمایا برابر 100 برابر ایک ہی مجلس کے اندر وہ اگر کرنا چاہے معاملہ یہ تو ٹھیک ہے، والفضل ربا، اگر تھوڑی سی زیادتی ہو گئی، اگر 1 کلو 2 کلو 3 کلو، 1 یا 2 مٹھی کی بات ہم نہیں کر رہے، 1 یا 2 مٹھی سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ جب اس طرح کی کوئی جنس کلو ہے 1.5 کلو ہے 2 کلو کی مقدار میں، وہ کہتا ہے جی میری گندم آلہ ہے تیری گندم آلہ نہیں ہے، لہذا من کے بدلے میں 1.5 من لگے گا، اسلام میں خالص سود ہے۔
اسلام میں کیا ہے؟ خالصتاً سود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں اعلیٰ درجے کی کھجوریں لے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں سے لائی ہیں؟ نبی ہو تو ایسا ہو۔ حالانکہ کھجوریں ہی تھیں لیکن نگاہ نبوت کسی اور جگہ پہنچی ہوئی تھی۔ اور بلال یہ کہاں سے آئی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ان کھجوروں کے وزن کے اعتبار سے دگنی وزن کی ردی کھجوریں تھیں، یعنی گھٹیا قسم کی، میں نے وہ دے دی اور یہ اعلیٰ قسم کی ان کے ایوزے میں ان کے وزن کے اعتبار سے آدھی لے لی۔ فرمایا اوہ بلال یہ تو سود ہے، اوہ بلال یہ تو، فرمایا یوں نہ کرو یہ خالص سود بنتا ہے۔ جنس بھی ایک تھی اور کیلی مزونی والی بات بھی آ رہی تھی اور اس کے اندر زیادتی بھی ہو گئی، تو یہی سود کی تعریف آپ کو بھی عرض کر کے آ رہا ہے۔ فرمایا یوں نہ کرو، ہاں اگر کرنا ہی تھا تو یوں کرنا تھا، وہ جو 8 کلو فرض کی آپ کے پاس ہلکی قسم کی کھجور تھی وہ اسی دکاندار کو پیسوں کے عوض فروخت کرنی تھی، اسی دکاندار کو پیسوں کے عوض اس نے خرید لی، آپ نے بیچ ڈالی، اب وہ کھجوروں کا مالک بن گیا اور آپ پیسوں کے مالک۔ فرمایا اب ان پیسوں سے اسی دکاندار سے اچھی قسم کی کھجور خرید لینی تھی۔ بات وہی ہے لیکن اب سود نہیں، اب تجارت ہے۔ کیوں؟ شریعت میں برکت ہے، جو شارع علیہ السلام فرمائے اسی میں ہی برکت ہے۔ عقل کو کوئی دخل اس وقت نہیں ہوتا جب اس عقل کے خلاف قرآن و سنت میں کوئی بات آ جائے، قرآن و سنت میں کوئی بات آ جائے۔ اب اسی طرح یہ ایک قسم ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، ربا النسیہ۔ دوسری قسم ہے کہ ایک جانب سے نقد ہو اور دوسری جانب سے ادھار ہو، ایک جانب سے نقد ہو اور دوسری جانب سے ادھار ہو۔ مثال کے طور پر گندم کو گندم کے بدلے میں بیع کرتا ہے، گندم کو گندم کے بدلے میں بیع کرتا ہے۔ اب برابر 100 برابر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہے جو پہلی صورت میں آپ کو عرض کیا کہ اسی وقت لیا لیکن زیادتی تھی، تب بھی اسلام نے اس کو کیا کہا؟ سود کہا۔ اب مثال کے طور پر اس طرح ہے کہ ایک اب دے گا ایک ہفتے بعد دے گا، ایک اب دیتا ہے اسی کا عوضہ اور جنس ایک ہے، ایک ہفتے کے بعد دے گا۔ اسلام میں یہ بھی سود کی قسم ہے، اسلام میں یہ بھی سود کی قسم ہے، اس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ اب غور کریں تیسری صورت کہ جو دے رہا ہے اس کی جنس اور ہے، جو لے رہا ہے اس کی جنس، اب چاہیں تو کم و بیشی کریں چاہیں تو ادھار کریں، یہ اسلام میں تجارت ہے، یہ اسلام میں۔ مثال کے طور پر گندم دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ اور ایوزے میں کرنسی لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، تو اب اس میں کم و بیشی بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 1000 روپے گندم کا ریٹ، اور بندہ کہ جی میں تو آپ کو 1500 روپے دوں گا، جبکہ مارکیٹ سے گندم اور جگہوں سے ملتی ہو، ایسی حالت گندم اور جگہ سے ملتی ہو، یہ نہ ہو کہ صرف اسی کے پاس ہو اور پھر مسلمانوں کو تنگ کرے، اس کی اجازت نہیں۔ جب مارکیٹ سے ملتی ہے کہتا ہے ٹھیک ہے جی دوں گا آپ کو، لیکن 1200 روپے 1500 روپے 1600 روپے میں من، اب ابھی وہ پیسے لے تب بھی ٹھیک ہے، گندم آج دے دے اور پیسے 10 مہینوں کے بعد لے تب بھی، کیونکہ یہاں جنس بھی تبدیل ہے، قدر بھی تبدیل ہے، نہ جنس ایک ہے نہ کیلی مزونی والا، دونوں طرف معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے جب جنس تبدیل ہو گئی تو سود کسی صورت میں آ سکتا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کب صورت بنتا ہے اور کب نہیں، سود کب بنتا ہے اور کس صورت میں بنتا ہے، اور کس صورت میں جنس ایک ہو کیلی مزونی ہو، ان کے اندر اسی مجلس میں زیادتی کے ساتھ لین دین ہو تو یہ سود ہے، اور جنس ایک ہے کیلی مزونی بھی ہے،
تجارت کے اعتبار سے، بے کے اعتبار سے، ایک آج دیتا ہے اور ایک ہفتے کے، یہ بھی اسلام میں سود اور حرام ہے۔ تیسری بات ہم نے کی کہ جنس جب تبدیل ہو جائے، جنس جب کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے، اور اس کے اندر قدر اور یعنی کیلی مزونی والی بات بھی نہ رہے، اب دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ادھار بھی ٹھیک ہو جائے گا، کم و بیشی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور یہی خالصتاً تجارت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے، اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے۔ اب غور کیا جائے اس سود کی تعریف کے اعتبار سے، ہم اپنے ملک کے اندر جو مختلف سود کی صور ہیں ان میں سے جتنی اللہ کو منظور ہوں گی یا جو ہماری سمجھ میں آئیں ہم آپ بھائیوں کو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بینک جتنے بھی ہیں، بینک جتنے بھی ہیں، ان کا کوئی نام بھی ہو، پاکستان میں جتنے بینک ہیں سادہ لفظوں میں، یہ جتنا کرنسی کی صورت میں قرض دیتے ہیں، پیسوں کی صورت میں کیا دیتے ہیں، اور واپسی لامحالہ جب بھی لیتے ہیں، الا یہ کہ اگر کوئی کسی بینک کی پالیسی میں اگر یہ صورت ہو جس کو آپ قرض حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دیں گے اتنے ہی اس کو چھوڑ دیں، اس صورت کو چھوڑ دیں، یہ سود نہیں ہے۔ جتنے دیں گے اتنے ہی لیں گے، یہ صورت ممکن ہے کسی بینک کے اندر یہ بھی ممکن ہے پائی جاتی ہو، اس لیے ہم نے صورت کو پہلے عرض کر دیا۔ اس کے سوا پاکستان میں جتنے بینک ہیں، بینک جو بھی قرض دے رہا ہے کرنسی کی صورت میں اور اس پہ جب واپسی لیتا ہے تو جتنے دیے ہیں ان سے یہ خالص سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور لینے والا دینے والا بالکل برابر کے گناہگار ہے، بلکہ دلوانے والا بھی، بلکہ مزید سننا چاہیں تو یہ مسلم کی حدیث سیاہ میں موجود، لکھنے والا بھی، سودی معاملہ لکھوانے والا بھی، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا بھی، سب کے سب برابر کے شریک ہیں، سب کے سب۔ اب بہت ساروں کی عقل میں بات آئی ہوگی کہ میں تو لکھتا ہوں، جو لکھتے ہوں گے ان کی بات ہو رہی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر جو ریکارڈ ہو گیا وہ چلتا ہی رہتا ہے نا جی۔ کبھی کوئی ایسا فرد بھی سن لے گا جو سود لکھتا ہوگا، اس کے سمجھ میں آئے گا یار لکھتا تو میں بھی ہوں۔ کوئی ایسا بھی سنے گا جو سود دینے کے بارے میں آرڈر جاری کرتا ہے، اس کے آرڈر کے بغیر بینک سے سود ملتا ہی نہیں، اس کی بھی سمجھ آئے گی کہ میں بھی برابر کا ہوں، اور اس کی سمجھ میں بھی آئے گا جو اس وقت گواہ بن رہا ہے، اس کی سمجھ میں بھی آئے گا جو دلوا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا سب کے سب سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسری صورت، اب یہ 3-4 صورتیں میں آپ کو عرض کرنے کے بعد ان پہ پھر دلیل جو ہے ایک ہی دفعہ عرض کروں گا۔ ایک شخص نے دوسرے بھائی کو قرض دیا، صورت وہی ہے لیکن ہم بینک سے ذرا باہر آ گئے۔ ایک شخص نے دوسرے بھائی کو کیا دیا؟ 10,000 روپے وہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی سال کے بعد مجھے 12,000 روپے واپس کر دینا، تو اسلام میں یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولے کیا ہے؟ سود ہے۔ تیسری صورت، ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے موجود ہیں، پیسے، لیکن وہ کاروبار نہیں کر سکتا، گویا مال ہے کرنسی کی صورت میں، لیکن تجارت کا فن نہیں آتا اس کو، تجارت کا۔ اس کے دوستوں میں سے ایک دوست ہے، وہ کسی بھی تجارت کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے کسی شعبے میں بیٹھا ہے، اس نے اپنے دوست کو کہا یار میں تو کر نہیں سکتا، چلو آپ ہی میرے حال پہ کوئی رحم فرما دیں۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا لے جو 5 لاکھ روپیہ ہے آپ کے لیے۔ کتنے ہیں؟ 5 لاکھ روپے، آپ اس کو لگا لو اپنے کاروبار میں، جہاں مرضی کر لو، مجھے ہر مہینے آپ نے 5,000 ہی دینا بس۔
5 लाख मेरे इसी तरह रहेंगे, हर महीने में मुझे क्या देना है आपने? मैं जब चाहूंगा, इसमें नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं, क्योंकि ये शराकत तो कर नहीं रहा, ये शराकत तो, वरना जितना इसका माल जितना उसका माल, नुकसान में दोनों बराबर के होते माल के एतबार से। कह रहे जी 5 लाख ले लो, हर महीने मुझे कितने देने हैं? जब मैं चाहूंगा तो अपना 5 लाख इसी तरह वापसी ले लूंगा। खालिस सूद इस्लाम में क्या है? प्योर, जिसमें कोई करोड़वें दर्जे का भी शुबह नहीं है कि बंदा कहे नहीं वो तो काम ही करता है। भाई काम करता है तो काम करने में जब कोई दूसरा पैसे देता है, इस्लाम ने उसके लिए मुख्तलिफ बै मुजारबत है, फिर शराकत है, फिर शराकत की कई अकसाम है। आपने तो भाई साहब सादा सा काम किया, 5 रख लो, हर महीने मुझे कितना देना? 5 लाख रख लो, 5,000 देते जाना, और जब भी चाहूंगा अपना 5 पूरा वापस ले लूंगा। तो गोया पैसे दिए, पैसों पे क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है, नफा ले रहा है, यही सूद है। कारोबार तो उसने किया ही नहीं है। यह बहुत बड़ा धोखा है लोगों को। नॉमिनेट करने की आदत नहीं, बड़े अच्छे अच्छे कहलवाने वाले लोग भी इस तरह के सूदी शक्ल सूरत में इस वक्त मशगूल हैं। उनको चाहिए आंखें खोलें और कुछ भी ना कर सकें, कम से कम जिस मनसब पे है उस मनसब को ही छोड़ दें। अपनी तो बर्बाद हो ही रही है, दूसरों की तो ना करें। क्योंकि आपको पता है सूदखोर इमाम के पीछे नमाज होती, बोले नहीं आप, सूदखोर इमाम के पीछे नमाज होती। ज़हन के अंदर ये मसला बिठाएं। 5 दिया सिर्फ इसलिए कि हर महीने मुझे 5,000 देते जाना, मेरा नुकसान के साथ तुझे क्या बचा क्या ना बचा इससे कोई ताल्लुक है? हर माह मुझे 5 ही मिलना चाहिए, तू जो मर्जी कर। तो इस्लाम में खालिस सूद है, इस्लाम में खालिस सूद है। इसको चाहिए था ये यूं करता। उसने 10 लाख रुपए से तिजारत का काम शुरू किया हुआ है, फर्ज किया हमने, और ये कितने देना चाहता है? 5। उसको कहता मुझे भी अपना शरीक बना लो तिजारत में, मुझे भी अपना। ये हम इसका हल अर्ज कर रहे हैं कि अगर कोई ये करना चाहता है तो पहली सूरत को छोड़ दे, दूसरी में आ जाए।